قبلہ، اگرچہ ہم جس طرف بھی رخ کریں ہمارا رخ خدا کی ہی جانب ہے، لیکن یہ ایک مقدس قانون کے احترام، نظم و ضبط اور اتحاد عمل کا اظہار ہے۔ مومنین کے ایمان و آزمائش کا لحاظ رکھتے ہوئے ابتدا میں اسلام نے برسوں بیت المقدس کو قبلہ بنا رکھا، لیکن ہجرت کے دوسرے سال حکم خدا سے کعبہ قبلہ مسلمین قرار پایا۔ کعبہ جناب ابراہیم کی توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عالمی قیام کی علامت ہے۔ ہم کو نماز میں روبہ قبلہ ہونا چاہیے، میت کی تدفین اور حیوانات کو بھی روبہ قبلہ ذبح کرنا چاہیے۔ البتہ جو لوگ خانہ کعبہ سے دور ہیں وہ اس طرح حالت نماز میں کھڑے ہوں کہ لوگ کہیں اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ قبلے کی شناخت کے لیے یا ہم خود یقین پیدا کریں یا دو ایسے عادل افراد کی گواہی پر عمل کریں جو واضح علامتوں کے ذریعے قبلے کو پہچانتے ہوں، یا پھر کسی ایک ایسے شخص کے کہنے پر عمل کریں جو علمی قواعد مثلا قبلہ نما وغیرہ کے ذریعے قبلے کا پتہ لگا سکتا ہو، یا پھر انسان اس گمان پر عمل کرے جو مسجدوں کی محراب، مسلمانوں کی قبروں سے یا کسی اور طریقے سے سمت کو حاصل کر سکے۔ اگر ہم قبلے کی سمت معین نہ کر پائیں تو جس طرف بھی گمان ہو اس طرف نماز پڑھ لیں، کافی ہوگا، لیکن اگر قبلے کی طرف گمان بھی نہ پیدا ہو تو پھر ہم کو چاروں طرف نماز پڑھنا ہوگی۔ اگر ہم نے بیان شدہ طریقے پر نماز پڑھ لی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نماز قبلے کی طرف نہیں ہوئی تو ہمارا یہ انحراف قبلے سے 90 ڈگری سے کم ہے تو نماز جو پڑھی گئی وہ صحیح ہے، لیکن حالت نماز میں صحیح سمت کا پتہ چل جائے تو ہم کو اسی وقت قبلے کی طرف گھوم جانا چاہیے۔ نماز کے علاوہ کسی اور کام میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ جانور ذبح کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے مستحب کام ہیں جس میں انسان کو چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، بیٹھتے وقت یا رات میں سوتے وقت بہتر یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو، اور اسے چاہیے کہ اپنے ہر کام کو خانہ خدا سے مربوط رکھے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ قبلہ رخ ہونا یا قبلے کی طرف پیٹ کرنا یہ حرام ہے، جیسے بیت الخلاء میں پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی بلڈنگ میں ایسی کوئی سچویشن ہو کہ انسان مجبور ہو تو پھر وہ اس ٹوائلٹ کو استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سال میں 2 دن 28 مئی اور 16 جولائی کو مکہ کے زوال کے وقت سورج بالکل سیدھا خانہ کعبہ پر اپنا نور بکھیرتا ہے، اور اگر اس وقت کوئی آدمی سورج کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ مستحبی نماز میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، قبلہ جو ہے وہ واجبی نماز میں بھی شرط ہے اور مستحبی نماز میں بھی شرط ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا انسان سواری پر ہو، سفر میں ہو اور قبلے کی رعایت اس کے لیے مشکل، تو پھر ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو۔